والدنيا في مدارات الناس صلوات الله عليه آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں ہے، کیونکہ اگر ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اچھا ہمارا رابطہ ہے، مرابطہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک ہے، تو پھر ہمارا دین بھی محفوظ ہے اور ہماری دنیا بھی محفوظ ہے۔ کیونکہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں اور تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو آج سارا اختلافات اور خلفشار کا جو پیش خیمہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا رابطہ انسان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ جب انسان کا رابطہ انسان کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں دینداری میں کہیں نہ کہیں مشکلات ایسی پیدا ہوں گی کہ جہاں پر ہمارا دین بھی خطرے میں پڑے گا اور دین کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ حضور والا اگر غور و فکر کریں اور دیکھیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم مدارات کے اوپر بحث تو کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ حسن سلوک کے اوپر بحث کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو مرحلہ چل رہا ہے خوشیوں سے بھرا لبریز، جسے ہم عید غدیر کہتے ہیں، اگر اس موقع پر ہم اس کے جو اہتمامات میں سے ہیں اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کی ہم نے کتنی رعایت کی۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ہم معصومین کی خوشیوں میں اپنے آپ کو کتنا شامل کر سکتے ہیں، اور معصومین کی خوشیاں ایسا تو ہے نہیں خالی ریپیٹ ہو کر کے سال بھر میں کئی مرتبہ آتی۔ غدیر کا ایک ہی موقع ہے، ایک ہی دن غدیر کہلائے گا، بقیہ آپ سال بھر محفلیں کیجیے لیکن وہ محفلیں غدیر روز غدیر کی نہیں ہوگی۔ اس دن آپ اپنے آپ کو ذرا سا پلٹیے کہ اس دن آپ نے کیا کیا۔ ہم ماننے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے عشق رکھنے والے ہیں، لیکن اگر ایک چیز سوال کر لیا جائے اور ایک چیز معلومات کر لیا جائے کہ ہم نے روز غدیر کیا کیا، آیا جیسے عمومی روزانہ کی زندگی روزانہ کا روٹین ہمارا تھا ہم ویسے ہی جی رہے ہیں، یا ویسے روٹین میں ہم چل رہے ہیں کہ کوئی خوشی آئے کوئی غم آئے ہماری صحت کے اوپر اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اب اگر یعنی مزاج یا ذہنیت یا مینٹالٹی یا ہمارا ذہن اس حساب کا بن چکا ہے، اس حساب سے بن گیا ہے کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہمارے اوپر
کوئی مشکلات نہیں آئے گی. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کیونکہ ہم نے معصومین کی جو بابرکت دین ہے، چاہے وہ ولادت کا ہو، چاہے مولدی کا ہو، چاہے بے دین خوشیوں کا ہو، عید کا ہو، اگر اس دن ہم نے اپنی روح کو، اپنے روحیے کو، اپنے آپ کو روحانی غذا سے آراستہ نہیں کیا تو سمجھ لیجیے غدیر آ کر کے نکل بھی جائے گا، ہمیں اس کا روحیہ اور اس کی لذت کبھی بھی نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسپیشل اس دن کے لیے ایک وقت اور ایک لمحہ نکالا ہی نہیں. تو ہمیں عید کی لذت کیا ملے گی؟ غدیر سے جو ایک محبت ہوتی ہے، جہاں تکمیل دین ہے، تکمیل ایمان ہے، تکمیل ولایت ہے، اعلان جانشینی پیغمبر ہے. سمجھ رہے؟ جو اتنی بڑی کہ جس کو پیغمبر یعنی 3 دنوں تک حاجیوں کو روکے رکھے ہوں، ہم کتنے دیر غدیر کے لیے رکے؟ اس کا مطلب پیغمبر کی نظر میں 1.25 لاکھ لوگوں کو روک رکھنا 3 دن تک، وہ بھی انہیں نہ پتا ہو ہمیں روکا کیوں گیا. صحیح، اعلان تو 3 دن کے بعد ہوا نا جب روکا سب کو. 18 کو اعلان کیا ہے. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ پیغمبر نے روکا. ابھی آپ سے کہا جائے صاحب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ ابھی سے لے کے شام تک رک رہی اور آپ کو ریزن نہ بتایا جائے، آپ بتائیے کتنی دیر کریں گے؟ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ مطلب جو بغیر کسی مقصد کے محفل کر لیے، مجلس کر لیے، انہیں وقت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے روحیے میں شامل نہیں ہے. ہاں، شامل کب ہو گئے؟ ابھی اپنے آپ پروگرام ہو جائے، ابھی خود آرگنائزر ہو جائیں، ابھی خود اس چیز کے برپا کرنے والے ہو جائیں، تو ابھی دیکھیے سب پورا زندگی کا نظام جو درہم برہم ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. کہاں گھر میں پروگرام ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی گھر میں پروگرام ہے تو آپ اب ٹائم نکل گیا، اور یہی چیز مولا کے لیے اگر پروگرام ہے تو ہم کیا سوچ کر کے نہیں آتے. تو اب یہ نہ سوچئے کہ نقصان کس کا ہوا کس کا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آج ولایت علی کا دم بھرنے والے بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جن کی ولایت صرف اور صرف زبانی اور دکھاوے کی ہے، جن کی ولایت صرف اور صرف لفظ زبانی ہے، جن کا ایمان صرف زبان تک ٹکا ہوا ہے، عمل میں سرایت نہیں کر پایا. عمل میں سرایت کرتا تو خوشیوں کا ایک الگ سے اہتمام ہوتا، خوشیوں کا ایک الگ سے جلسہ منعقد ہوتا، خوشیوں کا ایک الگ سے بزم یا محفل انسان منعقد کرتا. اور اگر نہیں بھی کر سکتا تھا تو کم سے کم شرکت تو کرتا. یہ بھی اگر ہم آرگنائز نہیں کر پا رہے ہیں تو شرکت کرنے کا اختیار تو ہے. اگر ہم شرکت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب بالکل روحیہ، روح جو ہے ہماری یہ مریض ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. کیونکہ جسم کے علاج کے لیے تو ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، لیکن روح کے علاج کے لیے، روحیہ جو تضعیف ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا، اس کے لیے یعنی ہمیں دین سے آراستہ ہونا پڑے گا. کیونکہ جو چیز روحیے کو مضبوط کرتی ہے، جو ہماری روح کو مضبوط کرتی ہے، وہ ہے صرف اور صرف دین. اگر دین ہمیں قاعدے سے مل جائے اور دین سے ہم الفت اور محبت رکھنے لگے، عشق کرنے لگے، دین کے اوپر ہم اپنی جانیں نچھاور کرنے لگے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا روحیہ مضبوط ہو جائے گا. ابھی آپ ایک چھوٹے سے مکتب کے بچوں کو کہیے آپ عید غدیر ہے، تقاضا ان کا بڑھتا ہے محفل کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان کے ذہنوں میں شیطنت ہے لیکن منافقت نہیں ہے. ان کے ذہنوں میں بٹوارا ہے لیکن وہ پارٹی بازی والا بٹوارا نہیں ہے. ان کے ذہنوں میں بچپنا ہے لیکن وہ بچپنا نہیں ہے کہ منہ کھلا لیا تو صبح سے لے کے شام تک پھولے پھر رہے ہیں. نہیں، ابھی ناراض ہوئے ذرا سی دیر میں، بھول گئے، پھر آئے، کھیلے کودے.
आप गौर फरमा रहे हैं, यानी ये चीजें किस चीज की बयानगर है, यानी ये चीजें इस चीज की बयानगर है कि हमें करना क्या चाहिए, अपने रूहिये को मजबूत कैसे करना चाहिए, हमारी रूह मजबूत कैसे होगी, हमारा दीन तकमील कैसे करेगा। अब आप जरा सा बताइए, पैगंबर के खुतबे का इक़्तिबास हम थोड़ा सा पेश करना चाहते हैं कि जो पैगंबर ने इक़्तिबास लिया ईद गदीर के दिन खुतबे जो पेश किया, उससे मैं पेश कर रहा हूं। पैगंबर ने, एक सहाबी थे जिनकी आवाज बहुत बुलंद थी, जिनकी आवाज बहुत बुलंद थी, उनसे कहा जाओ फला टीले के ऊपर चढ़ जाओ। कहा देखो मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही नहीं सुनाई दे रही, यानी आला सौत के मालिक थे, बुलंद आवाज। जैसे आज लाउड स्पीकर के जरिए हम अपनी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाते हैं ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जाए। तो पैगंबर ने उस सहाबी को वहां पर क्या किया, खड़ा किया। कहा देखो जो मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही, कहा हाँ। कहा जो मैं बोलता जाओ तुम दोहराते जाना, ताकि जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि सवालात हाजियों का बनना कम नहीं होता, बहुत होता है। यानी अब वहां पर जहां पर माइक ना हो, सारी चीजें ना हो, ये और बात है कि मतलब पैगंबर की आवाज सब तक पहुंच रही थी, लेकिन पैगंबर हुज्जत बनाना चाह रहे थे ताकि कोई ये ना कह सकता कि पैगंबर ने कहा क्या था, ये आगे वालों को मालूम था, हम तक तो आवाज आई ही नहीं। क्या कह रहे हैं? समझ रहे? जैसे अभी आप नमाज पढ़ना है, कोई ऐलान हो जाए, कहीं अंदर वालों को पता है, पता नहीं क्या हुआ, हम तक तो आवाज ही नहीं आई, आप कोई ऐलान कर दिए, तो ये क्या है, ये मुनाफिकत की एक शिक है। और वो बात जो कहीं भी ना जाए, वो अगर आपके कानों तक पहुंच जाइए, ये भी एक मुनाफिकत की शिक है। अब पैगंबर ने इसी तरीके से वो किया, और उसके बाद कहा सुनो, जितने हाजिर हो ये सब गायब को जाकर के बता देना कि हुआ क्या है। समझ में? क्यों? इसलिए कि जब तक तुम जाकर के गायब को नहीं बताओगे कि वहां हुआ क्या था, ताकि कोई गायब ये नहीं कह सकता अरे पैगंबर मैं तो हज करने गया ही नहीं था, मुझे अली की विलायत का पता ही नहीं था। कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाओ बताओ। और इसीलिए पैगंबर ने 3 दिन रोका इनको, और रोकने के बाद यही कहा कि देखो तुम अब जब पहुंचोगे तो हर कोई तुमसे सवाल करेगा, मोहल्ले वाला, घर वाला, रिश्तेदार, सब कि तुम कहाँ रह गए थे, हम लोग परेशान थे, क्योंकि उस वक्त कोई फोन तो था नहीं, वायरलेस था नहीं कि मालूम दिया कि हम बता देंगे साहब आज हम फंसे 3 दिन के बाद आएंगे, या वीडियो कॉलिंग करके दिखा देंगे देखो पैगंबर ईद गदीर का खुतबा ऐसे दे रहे थे। सही है, आंखों में ये जो आंखों का ऑप्टिक है, इसके अंदर ये मंजर कैद होना चाहिए था, इसके अंदर ये सारी चीजें आनी चाहिए थी, क्योंकि जब इसके अंदर सारी चीजें आएंगी तो तुम जब आंखों देखा हाल बयान करोगे तो तुम्हारी नजरों में, तुम्हारे जहनों में, तुम्हारी फिक्रों में, क्योंकि एक मशीनरी का काम होता है कैच कर लेना, और वो उतना ही दिखाएंगे जितना उसके अंदर रिकॉर्डेड है। लेकिन दिमाग के अंदर सलाहियत ये है कि वाक़े की तशरीह भी कर सकता है, वाक़े की डिटेल भी बयान कर सकता है, मंजर पस मंजर को भी बयान कर सकता है, और उसी चीज़ में किसी को ईमान से लबरेज भी कर सकता है और किसी को ईमान से खाली भी कर सकता है। समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है। पैगंबर ने जब ये किया तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम गदीर को वैसा ही मनाते जैसे पैगंबर ने हमें अमानत सौंपी थी। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इम्तिहान भी बहुत अच्छे से लेता है। अब देखिए, चूँकि ईद गदीर का मौका, महफिलों का दौर है, खुशियों का दौर है, हर इंसान गदीर अपने हिसाब से मनाता है, अपने हिसाब से करता है। लेकिन ईमानदारी से आप बताइए, जो बात मैंने अवाइले खुतबा कही कि आप बेनफ्स से बताइए आपने अपने लिए क्या किया गदीर के लिए। एक स्पेशल एहतमाम, क्योंकि एक पैगंबर की सीरत मिलती है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। एक सवाल पढ़िए, आप जरा सा गौर फरमाइए और देखिए कि
یہ جو 9 ربیع الاول کی تاریخیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس 9 ربیع الاول میں پیغمبر نے اپنے نواسوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں کھلائیں اور کھلانے کے بعد کہا کھاؤ، آج کا دن ایسا ہے مبارک ترین دن، دشمن دین مارا جائے گا، دشمن زہرا مارا جائے گا، الی آخر بہت سارے صفات پیغمبر نے بیان کیا اور کہا مٹھائی کھاؤ، خوشیاں مناؤ۔ آپ ذرا سا بتائیے، کیا واقعی غدیر کے دن آپ مٹھائی کا، شیرینی کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کے درمیان کیا اس چیز کو بتایا کہ آج کون سا دن ہے؟ کیا اسپیشل آپ بیٹھے اپنے گھر پر کہ صاحب آج یہ دن ہے، کھاؤ، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، تم بھی استعمال کرو، تاکہ پیغمبر بھی راضی رہے، آج پیغمبر بھی راضی رہے، ہمارا دین بھی تکمیل رہے، ہمارا ایمان بھی مکمل رہے؟ کیا آپ نے کیا؟ سمجھے؟ اب جنہوں نے کیا خوش حال، لائق تعظیم ہے، لائق تقدیم ہے، لائق عزت ہے اور ثواب کے حقدار ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا، فراموشی کے سپرد کر دیا یا وہ بھول گئے، تو اب بھولنا دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بے توجہی، ایک ہوتا ہے اگنور کر دینا۔ آپ سمجھیے گا، چونکہ غدیر کا موقع ہے لہذا مجھے پس منظر پڑھنے دیجیے تاکہ پتہ رہے کہ غدیر اتنی آسانی سے نہ اس سے دامن چھڑایا جا سکتا ہے، نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے جان بوجھ کر کے اگنور کیا، سزا ہے، سمجھیے گا، سزا ہے اس کی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جب لوگوں نے جانشینی کے مسئلے کو بھلا دیا، ولایت کے مسئلے کو بھلا دیا، تو آپ نے ایک جلسہ تشکیل دیا جس میں بہت سارے افراد شریک ہوئے، آپ نے سخنرانی کی، آپ نے تقریر کی، آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا پیغمبر نے مجھے 18 غدیر کے دن ولایت، جانشینی، وصایت یہ مجھے نہیں بخشا تھا، ولایت کو نہیں سونپا تھا، جانشینی کو نہیں عطا کیا تھا، خلافت کو مجھے خلیفہ نہیں بنایا تھا؟ تو اب اس کے بعد وہیں پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہانہ دیا۔ آپ غور کیجیے گا، بہانے کا مطلب یہی اگنور کرنا جان بوجھ کر کے، جس میں سے ایک نام انس نام آتا ہے، انس بن مالک۔ آپ غور کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے اس سے کہا اے انس یہ بتاؤ تم مسلم نہیں تھے؟ کہا کون سا دن؟ جیسے ہم لوگ بعض امور میں مکار ہو جاتے ہیں نا، اگنور کرنے لگتے ہیں، بعض چیزوں میں جب مکاری چھانے لگتی ہے تو ہم ایسے انجان بن جاتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم واقع سے لا علم ہیں۔ مولا علی نے پوچھا یہ بتاؤ تم تھے؟ کہا کون، کہاں پر، کس موقع پر؟ اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ جب آخری حج تم کر کے آ رہے تھے، پیغمبر نے روکا تھا 3 دن غریب میں، کہا نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، ذرا سا واقعہ بتائیے۔ آپ سمجھ رہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، یعنی یاد نہیں آ رہا یعنی مکاری کر رہا ہے، جان بوجھ کر کے پردہ داری کر رہا ہے، پردہ ڈال رہا ہے تاکہ حقائق کے اوپر پردہ پڑ جائے۔ اب ایسے ہی افراد آ کر کے سماج میں ڈھونڈی ہے، کتنے لوگ حق جانتے ہوں گے اور حق چھپاتے ہیں تاکہ واقعیت سماج تک نہ جانے پائے، موقعیت سماج تک نہ جانے پائے، تاکہ محفل کا جشن دوستوں تک نہ پہنچنے پائے، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں صاحب یہاں تو کوئی محفل ہی نہیں ہوئی، یہاں تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہوا۔ بھیا آپ کے نہ آنے سے تو پروگرام نہیں ہوتا نا، پروگرام میں آپ شرکت کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں آؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کے آنے نہ آنے سے پروگرام کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ آپ غور کریں، اس کے بعد مولا کائنات نے بہترین جملہ، اب نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہترین جملہ کیا کہا؟ کہا یہ بتا دے انس، کیا تجھے واقعی نہیں یاد ہے یا تو جان بوجھ کر کے میرے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کرنا چاہتا ہے؟
اب وہ پھر ایک بہانہ اور کہا کیا کروں، سن رسیدہ ہوں، بڑھاپا سوار ہے اور مجھے یاد نہیں ہے کہ مطلب پیغمبر نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے مولا کائنات نے جو اپنا رتبہ دیا، جو اپنے ان ساری چیزوں کو پیش کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام نے اس سے جو چیزیں کہی وہ کیا کہا؟ وہ یہی کہا کہ اگر تو واقعی بھول گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے تجھے یاد نہیں ہے، اگر تجھے موقع نہیں ہے، تو واقعی بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا ہے، تو اللہ تجھے معاف کرے، اور اگر تو جان بوجھ کر کے میرے ساتھ حق تلفی اور حق کو چھپانا چاہ رہا ہے تو اللہ تیری پیشانی پر ایک ایسا سفید داغ دے دے جو تجھ سے چھپایا نہ جا سکے۔ ابھی مولا کائنات کی یہ بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پیشانی پر ایک سفید داغ نمودار ہوا، اب وہ امامے سے چھپاتا رہا، اتنا چھپایا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس سے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کر کے چلنا پڑا۔ اب آج آپ دیکھیے کتنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے چھپے پھر رہے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ چیزیں مولا علی علیہ السلام نے بتا دی۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، بتائیے یہ علی نے دعا دی یا بد دعا دی؟ پچھلے ہفتے یاد ہے میں نے پیغمبر کی ایک بد دعا کا ذکر کیا تھا، جس میں آپ نے غدیر کے موقع پر اللہم وعلی من والا ہو وعلی من عادا ہو، صحیح ہے، اس دعا کو پڑھا تھا، کئی کلمات تھے۔ چونکہ بہت سارے افراد ہمارے یہاں انجان ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں معصومین کبھی کسی کو بد دعا نہیں دے سکتے۔ یہ سب دلیل دے رہا ہوں، کیونکہ جب انسان حق پر پردہ ڈالے گا، حق کو چھپائے گا جان بوجھ کر کے، تو معصوم ہی کیوں نہ ہو وہ بد دعا کے ذریعے اس کے چہرے سے نقاب کو کھینچ دے گا۔ یہ سیرت ہماری بھی ہونی چاہیے کہ جب حق بیانی پر کوئی آنچ آئے تو چاہے جتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے سے نقاب الٹ دو۔ پتہ نہیں کتنے مولا کے رقاب میں چھپے ہوئے جتنے تھے سب میدان کربلا میں عیاں ہو گئے تھے۔ اب یہ نہ کہنا کوئی صحابی تھا، کوئی صحابی کا بیٹا تھا۔ ایک اور سوال پڑھیے سب سے، کیونکہ یہ غدیر کا مسئلہ اتنا آسانی سے نہیں جانے والا ہے جتنی آسانی سے ہم سوچتے ہیں چھوڑ دیا جائے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اعلان ولایت کیسے کرتے ہیں، جشن ولایت کیسے مناتے ہیں، جشن غدیر کا انداز کیسا ہوتا ہے، کیونکہ خالی محفلیں کر لینے کا مطلب جشن نہیں ہوتا۔ آپ پبلک پلیس پر کچھ کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ غدیر کا دن کیا ہے، کیونکہ محفلیں ایک حصہ ہے پروگرام کا، لیکن اگر کسی خاص تاریخوں پر آپ پبلک پلیس پر کوئی ایسا کام کیجئے، شربت پلائیے، مدد کیجئے، کیمپ لگائیے، چیک اپ کا لگائیے، میڈیکل کا لگائیے، بلڈ ڈونیشن کا لگائیے، علاقے جو آج ضروریات زندگی ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پانی کی سبیل لگائیے، آپ شیرینی تقسیم کیجئے، آپ غربا کو کپڑے جتنے ہو سکتے ہو عیدی تقسیم کیجئے۔ یعنی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ان چیزوں سے الگ ہٹ کر کے ہے، کیونکہ محفل تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن غیروں کو ہم کیسے سمجھائیں گے کہ آج کا دن کتنا خوشی کا دن ہے؟ کیونکہ جب وہ ایک تحفہ غدیر کا لے کر کے جائے گا اور ہم یہ بتائیں گے آج کے دن ہمارا پہلا امام وصی پیغمبر ہوا ہے، صحیح ہے، ظاہری خلافت اسے ملی ہے۔ اور جب اس مسئلے کو پبلک کے درمیان بتا دیں گے پھر وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ حقیقی پیغمبر کا جانشین کون ہے، اس لیے کہ اتنی دھوم اس کی مچا دو کہ حقیقت اور غیر حقیقت اس سے جدا ہو جائے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الحسن علیہ السلام ان اللہ جعل شہر رمضان میزبانا لخلقہ فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ. صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک میدان عطا کیا ہے تاکہ ہم اعمال صالحات میں کمپٹیشن کر کے، مسابقہ کر کے آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے میں کن لوگوں نے سبقت کی ہے، کن لوگوں نے پیش قدمی اور پیش رفت کی ہے. کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے چند باتیں عرض کی تھیں کہ مثلا کہ جب ایک ضد ہمارا آقا چیلنج کرنے کے بعد اس پر کنٹرول نفس اتنا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو للکارنے کے باوجود خود کو سرنڈر کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج ایک چھوٹا سا بچہ اگر باہر لڑ کر کے آتا ہے اور اپنے دوستوں کے درمیان یہ کہہ دے آ نہیں جانا ورنہ ہاتھ پیر توڑ دیں گے یا کاٹ ڈالیں گے، آخر جو دھمکی دی جاتی ہے وہ جب اور اگر سامنے والا آ جاتا ہے تو تیور دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی غصہ اور چڑھ جاتا ہے. پھر وہ ماں باپ کے کنٹرول میں بآسانی نہیں آتا. یہ ایک انسانی فطرت ہے. اور پھر ماں باپ یعنی ایسے موقع پر یا تو بعض دفعہ سمجھا دیتے ہیں، اسے لے جا کے کنارے بند کر دیتے ہیں، یا اگر اور کنٹرول نہیں تھا دو تماچے اور مار کر کے اس کا غصہ شانت کر دیتے ہیں. یہ ہے ایک اچھے ماں باپ کی پہچان کی غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہمارے پاس شعور ہے، ہمارے پاس سمجھداری ہے، ہمارے سامنے معصومین کی سیرتیں ہیں، ہمارے سامنے معصومین کے کردار ہیں، ہمارے سامنے معصومین کے اخلاق ہیں کہ جہاں پر یعنی معصومین نے غصے کو پیا ہے. آپ بتائیے سب سے بڑی چیز یہ جو غدیر ہم منا رہے ہیں، یہ حق کا غصب ہو جانا اور مولا کائنات کا 25 سال خاموش بیٹھنا، یہ اپنے آپ میں ایک نظیر ہے. ہم چونکہ یہاں پر صحیح اور غلط کا مسئلہ ہے، مولا کائنات نے صبر کیا تاکہ دین بچ جائے، ورنہ جو انسان میدان کا سر کرنے والا ہو، میدان کو فتح کرنے والا ہو، جو انسان کرار اور غازی کہلانے والا ہو، جس کی شجاعت کے پرچم دشمن کے قلوب پر یعنی پھیلے ہوئے ہو، لگے ہوئے ہو، اس سے کوئی وہ کیا جا سکتا ہے. اور پیغمبر کا صبر بھی آپ دیکھیے کہ ابھی یہ آنے والا یعنی آج 19 تاریخ ہے، 24 تاریخ کو کیا ہے؟ عید مباحلہ. مباحلے میں بات یہاں تک خراب ہو گئی کہ صاحب پیغمبر کو کہنا پڑا آیت کے مطابق تم اگر سچے ہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. سمجھ میں مزاج بھی عجیب ہے.
आज हम झूठों पर लानत करते हैं तो साहब कहा जाता है आप किसी मोमिन को बुरा ना कहिए, मोमिन झूठा हो सकता है। ईद मुबाइला ने हमें क्या दिया? लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, झूठों पर। आज हम जब झूठों को बुरा कहें या लानत कहें तो हमें क्यों नीचे लगती है, हमें बुरा क्यों लगता है? विलायत से लेकर के ईद मुबाहिला तक हमने क्या सीखा? पैगंबर ने सब्र किया, ललकारा, मुबाहिला किया, नफरीन की, कामयाबी किसे मिली? क्योंकि दोनों तरफ के दावेदार थे, हम सही हैं, हम सही हैं। फैसला किसने किया? फैसला कुरान ने किया। कहा ठीक है तुम अपनी तरफ के ले आओ जितने भी हैं, कहा इधर से भी आ जाएंगे। पैगंबर को हुक्म दिया गया साहब देखिए उनको ना ले जाइएगा, औरतों में सारी औरतें बराबर नहीं है, समझ रहे? आप ये बस सोचिएगा कि आपकी इतनी ज़ौजात हैं, इनमें से जो सबसे चाहिए उसको लेते चले, क्योंकि हम लोग गलती यहीं पर करते हैं और बातें यहीं पर है जहाँ सबको बराबर तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पैगंबर की सीरत ने और कुरान के लहजे ने जब सच्चाई को उजागर करना हो तो सबका साथ नहीं पकड़ा जाता है, जो सच्चा होता है उसको साथ लिया जाता है। आप गौर कीजिएगा, नतीजा देना चाहता हूँ, सबका साथ नहीं लिया जाता, उसको लिया जाता है जो सच्चा हो। अब ईमानदारी बताइए, अज़वाज मौरिदे एताब करार पा चुकी थी, जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था लक़द सक़त क़ुलूबुकुमा, इन दोनों के दिल जो है वो टेढ़े हो गए हैं, ये था। अब आप जरा सा बताइए, औरत को लाना है लेकिन सारी नहीं, आप अपने घर की औरत को लाइएगा। इसका मतलब क्या था? यानी इस पर हमें भरोसा है। कहा और किसको? कहा अबना अना की जगह पर मुंह बोले बेटी और बेटों, क्योंकि बहुत सारे लोग कह देते ना अरे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी की मिसाल दे रहा हूं उसे, और उसके बाद पिनक भी जाते हैं साहब, चाहते तो इतना है लेकिन अपने साथ हमें कहीं ले करके नहीं जाते। आज होता है ना, तो पैगंबर ने कहा इनको लेकर के आओ, यानी जो दो शहजादे कहा इनको लेकर के आओ। जब इनको लेकर के आओगे तो ये सादकीन में से है। कहा अब अनफुसा नाम में से उसको लेकर के आना जो तुम्हारे हम पल्ला हो। हम पल्ला कहने का मतलब ये था कि लफ्ज़े समझाना थी कि हमने लफ्ज़े नफ्से रसूल को समझाना था कि नफ्से रसूल कौन हो सकता है। ये ना सोचना कि जितने लंबे मजल और छोटे छोटे बड़े एक एक साइज के जितने थे ये सब नफ्से रसूल में से नहीं हो सकते थे। क्यों? इसलिए कि कुरान ने एक जगह पर वमिनन्नासे मयशरी नफ्सहु इब्तिगा, लफ्ज़े नफ्स आया है कि जो क्या करता है, अपने नफ्स को बेचता है, अल्लाह की मर्जी खरीदता है। अब जाकर के देखो कि किसने नफ्स को बेचा और मर्जी किसने खरीदी। किसने खरीदा और किसने मर्जी खरीदी, तुम जाकर के इसको देखना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि मुबाहले के लायक कौन है और मुबाहले के लायक कौन नहीं है। तो अब पता चला कि नफ्स की जगह पर रसूल अपने बराबर, क्योंकि अली के बारे में यह था कि अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद। अब अगर नफ्स पैगंबर आधा है तो नफ्स अली भी आधा है, और जब आधे आधे मिलेंगे तो जब एक नूर होगा तो एक नूर के दो टुकड़े होंगे, एक नफ्स रसूल होगा, एक खुदे रसूल हो जाएगा।
खुशियाँ मनाना चाहिए। हक सही और गलत इसके ऊपर हमें अपने आप को टटोलना चाहिए कि ईद कदीर, ईद विलायत, ईद तकमील दीन, ईद ईमान, ईद यकीन, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम यहाँ से मोबाइल तक आना है। अब मोबाइल में देखें हमारा चेहरा शफाफ है या नहीं है, हमारे चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बा तो नहीं है, हमारे किरदार के ऊपर किसी का हक तो नहीं है, हमारा किरदार बिल्कुल साफ सुथरा है या नहीं है। अब अगर साफ सुथरा होगा तो ईद मुबाहला मनाने में मजा आएगा, क्योंकि जब झूठों पर लानत की जाएगी तो अगर हम सच्चों में से होंगे तो लानत जहां की हकदार होगी उस तक पहुंच जाएगी। और अगर हम खुद ही खुदा न खास्ता झूठे हुए तो लानत हम दूसरों को भेजेंगे, वो किसके ऊपर जाकर के पड़े। एक सलवात पढ़िए सब मिल इंशाअल्लाह। आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतबे में इमामिया में जनाब समीर साहब की तरफ से होगी। आप हज़रत मसीह ताला में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।